محترمہ خدیجہ مستور کے اس افسانے کا عنوان ہے سریا۔ سنا رہے ہیں خالد حمید۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میری پرانی مہترانی کیوں چلی گئی اور اس کی جگہ نئی مہترانی کس طرح آ گئی۔ دوسری مہترانی کو دیکھ کر مجھے سخت اچنبھا ہوا کہ کیا وہ میرے گھر کا کام چھوڑ سکتی ہے، جبکہ میں نے کبھی اسے کام کی خرابی پر ڈانٹا تک نہیں۔ بعد میں تفصیل معلوم ہوئی کہ خانسامہ صاحب کی اس سے لڑائی ہو گئی اور انہوں نے اسے نکال دیا۔ خانسامہ صاحب کو اس گھر میں جتنے اختیارات حاصل ہیں، میں نے ان پر کبھی بھی مالکانہ چھاپا مارنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے خون کا گھونٹ پی کر چپ ہو رہی۔ پہلی مہترانی ہمارے گھر میں 4 سال سے کام کر رہی تھی اور بڑا ستھرا کام کرتی تھی۔ نئی مہترانی 11-12 سال کی پیاری سی صورت کی بچی تھی۔ پہلے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی۔ اس کی ماں کو دیکھ کر یہ احساس نہ ہوتا کہ وہ اس حقیر پیشے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا وقار تھا۔ انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، مگر مجھے یہ دیکھ کر غصہ آ گیا کہ نہ تو انہیں فرش صاف کرنا آتا تھا اور نہ قالین پر برش پھیرنے کی تمیز تھی۔ جب انہوں نے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں پاس بلا کر ذرا غصے سے پوچھا، تم کب سے کام کر رہی ہو؟ اسی طرح صفائی ہوتی ہے؟ ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہونٹ بھیجے خاموش کھڑی رہی، مگر اس کی لڑکی کی زبان قینچی کی طرح چل پڑی۔ امی کو تو کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں، بس گھر کا کام کرتی ہے۔ میں اور دادی کوٹھیوں کی صفائی کرتے ہیں۔ آج تو امی ساتھ تھی اس لیے کام خراب ہو گیا، کل سے آپ دیکھیے گا جی کہ میں کیسے کام کرتی ہوں۔ سب کہتے ہیں کہ سریا تو بڑی ہوشیار ہے، آپ کو خوش کر دوں گی۔ اس کے پھولے پھولے گال خوشی سے تمتما رہے تھے، مگر اس کی ماں نے بیٹی کی باتوں پر ذرا بھی احتجاج نہ کیا اور خود کو نالائق تسلیم کرتے ہوئے اسی طرح خاموش کھڑی رہی۔ مجھے اس اتنی سی بچی کی ایسی پکی پکی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ دوسرے دن سریا کام کرنے آئی تو اس طرح صفائی کی کہ سارے گھر کو چندن بنا دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ ایک دن میں ایسا سلیقہ کس طرح آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کل محض بدذاتی کی وجہ سے خراب کام کیا تھا۔ چلو اچھا ہوا کہ پہلے ہی چھڑکی سے عقل ٹھکانے آ گئی۔ کام ختم کرنے کے بعد سریا نے مجھے بڑے فخر سے دیکھا۔ ٹھیک ہے نا بی بی جی؟ شاباش، میں نے بھی اس کی ہمت بڑھائی۔ تم نے بڑی اچھی صفائی کی ہے۔ سب کہتے ہیں سریا تو بڑی ہوشیار ہے، میری دادی کو بھی ایسا کام نہیں آتا۔ پہلے تو وہ جس کوٹھی میں جاتی تھی بس 2 دن بعد نکال دی جاتی۔ اپنی تعریف سن کر وہ اس وقت بڑی مغرور نظر آ رہی تھی۔ پہلے کیا کام کرتی تھی تمہاری دادی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، گھر میں کام کرتی تھی۔ گھر کا کام بہت ہوتا ہے جی۔ جانے کیوں اس کا چہرہ کملا گیا۔ تو کیا اب گھر کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں بی بی جی۔ ذرا دیر کو چپ ہو کر سوچنے لگی۔ وہ جو ہماری برادری کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ باتیں کرتے تھے کہ گھروں میں بیٹھ کر شہزادیوں کی طرح روٹی کھاتی ہیں، اور بھی ایسی ویسی باتیں۔ اس لیے میں اور دادی کام کرنے لگے۔ 30 روپے دادی کو مل جاتے ہیں، 20 روپے مجھے ملیں گے۔ اچھا ہی ہے نا بی بی جی، کچھ آئے گا جائے گا تو نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کام کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے سریا سے ایسی دانائی کی باتیں سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کتنی مہترانیاں آئیں اور چلی گئیں۔ ان کی عجیب عجیب عادتیں تھیں۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا جب وہ مانگنے کی عادت سے چوکتی ہوں۔ دوپٹہ، شلوار، ایک اٹھنی، تھوڑا سا گھی، آٹا، اور جب کچھ نہ ملے تو روٹی کی فرمائش یقینی ہوتی۔ کچھ مل گیا تو واہ واہ، نہ ملے تو ٹکا سا جواب سن کر ڈھٹائی سے چلی گئی۔ کسی ملال یا کھسیانے پن کے آثار نظر نہ آتے، مگر سریا جب سے آئی تھی اس نے کبھی کچھ نہ مانگا۔ ایک آدھ بار ملازم نے اسے روٹی کھلانی چاہی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اپنے گھر سے بڑا کچھ کھا کر آئی ہوں۔ 10ویں 15ویں دن سریا کی ماں یا دادی آ جاتی اور یہ پوچھ کر چلی جاتی کہ وہ ٹھیک کام کرتی ہے یا نہیں، اور یہ کہ مجھے اس سے کوئی شکایت تو نہیں۔
میرے اطمینان دلانے اور سریا کی تعریف کرنے سے وہ خوش ہو کر پلٹ جاتی۔ سریا کو کام کرتے کئی مہینے ہو گئے۔ اب مجھے ایسی اچھی لگنے لگی تھی کہ جب کبھی بھی مجھے فرصت ہوتی تو اسے اپنے پاس بٹھا لیتی اور باتیں کرنے لگتی۔ اس کی پکی پکی باتیں سن کر کبھی کبھی مجھے شبہ ہونے لگتا کہ یہ لڑکی 11-12 سال کے بجائے 50 برس کی ہے۔ وہ اس طرح لیے دیے رہتی کہ حیرت ہوتی۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے دنیا کو دیکھا ہے، برتا ہے اور بڑی تجربہ کار ہے۔ جب مجھے اس کی باتوں پر ہنسی آتی تو وہ حیران ہو کر میرا منہ تکنے لگتی۔ اس وقت وہ مجھے بالکل چھوٹی سی اور نری الو لگتی، کیونکہ میری ہنسی کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک بار میں نے اس کی باتوں اور کام سے خوش ہو کر اسے انعام میں 1 روپیہ دیا، مگر اس نے روپے کو بری چیز کی طرح میز پر رکھ دیا۔ بڑا کچھ ہے اپنے گھر میں بی بی جی، بس تنخواہ لوں گی اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر اس نے روپے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھے اس کی اس حرکت سے سخت ہتک کا احساس ہوا۔ بڑی لاٹ صاحب کی بچی بنتی ہے۔ میرا جی چاہا کہ 2 تھپڑ لگا دوں کم وقت کے۔ کیا ہے تیرے گھر میں جو اتنا بنتی ہے؟ میں نے غصے کو دبا کر پوچھا۔ بڑا کچھ ہے بی بی جی، 1 بھینس ہے، پکا 7 سیر دودھ صبح دیتی ہے، 7 سیر شام۔ 1 ٹائم کا دودھ امی بازار میں دے دیتی ہے، دوسرے ٹائم کے دودھ سے گھی اور لسی بنا لیتی ہے۔ اور امی کے پاس ایک اتنا بڑا آپ کے چھوٹے کمرے جتنا بکسا ہے، اور اس میں چھینٹ کے 6 نئے لحاف، 6 گدے اور 10 کھیس بھرے ہیں۔ جب برادری والوں کے گھر بہت سے مہمان آ جائیں تو وہ سارے ہمارے گھر سے لحاف گدے مانگ کر لے جاتے ہیں، اور ہمارے گھر بہت سے برتن ہیں، ان پر پھول بنے ہیں، وہ امی نے اوپر چھتی پر سجا رکھے ہیں۔ اتنا بڑا شیشہ ہے۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر شیشے کی لمبائی بتائی۔ اور ہماری امی کے پاس اس کی شادی کے 5 جوڑے ہیں، سب میں گوٹا لگا ہوا ہے، اور وہ جوڑے تیری امی تیرے جہیز میں دے دے گی۔ میں نے اسے چھیڑا تو وہ ایسی شرمائی کہ سر نبڑا کر بیٹھ گئی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میرا سارا غصہ رفو چکر ہو گیا تھا، اور میں سریا کے گھر سے مروب ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنا تو یہ حال تھا کہ مدت ہوئی خالص دودھ کا 1 گھونٹ نصیب نہ ہوا۔ ڈالڈا کھا کھا کر جی اگتا گیا تھا، خالص گھی کی خوشبو تک یاد نہیں، کبھی بھینس پالنے کا تصور تک نہ آیا، صرف اس خوف سے کہ 6-7 مہینے تو دودھ گھی کھاؤ، اور جب وہ گابھن ہو تو مفت میں کھلاؤ، اور پھر اسی بازار کے دودھ اور ڈالڈا کو بھوک دو۔ اور بی بی جی، ہمارے گھر کی اتنی بڑی کٹھالی ہے جس میں گیہوں بھرا رہتا ہے، اور پچھلے سال تو امی نے کرسمس پر میرے لیے 1 گوٹے کا جوڑا بنوایا تھا، اب کے بھی اسی کو پہنوں گی۔ آپ کرسمس کو جانتی ہیں نا، یہ ہماری عید ہوتی ہے، جیسی آپ کی عید ہوتی ہے نا۔ مجھے پتا ہے پگلی، میں ہنس پڑی، مگر جانے کیا بات تھی کہ کرسمس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا منہ اتر گیا تھا، اس کی آنکھیں بجھ گئی تھیں، اور نہ جانے وہ کس سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیوں سریا، رنجیدہ کیوں ہو گئی؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اتنے دن بعد آئے گی ہماری عید، بس اتنی سی بات۔ میں ہنس رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ لاکھ پکی پکی باتیں کرے، مگر آخر تو بچہ ہے۔ 10-12 دن سے میں بے حد مصروف تھی۔ ویسے مصروف ہوتی کب نہیں، چھوٹے چھوٹے کتنے بہت سے کام ہوتے ہیں جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتے، مگر ادھر تو اتنے مہمان آئے کہ مجھے سر اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملی۔ سریا آتی، کام کرتی اور خاموشی سے چلی جاتی۔ اسے جب تک خود بات نہ کرو تو کیا مجال ہے وہ بول جائے۔ ان دنوں میں ایک بار اس کی دادی بھی آئی، مگر مہمانوں کو دیکھ کر سریا کے کام کے سلسلے میں کچھ پوچھے بغیر ہی چلی گئی۔ آج مجھے فرصت ملی تو سکون سے بیٹھنا نصیب ہوا، اور اس وقت جب سریا کام ختم کر کے جانے لگی تو میں نے اسے اپنے پاس بیٹھا لیا۔ بات کرنے کو جی تو نہ جا رہا تھا، مگر باہر بڑے زور سے بادل گرج رہے تھے۔ مجھے خیال آ رہا تھا کہ غریب بارش میں نہ بھیگ جائے۔ میں نے اسے اتنے دن بعد جو قریب سے دیکھا تو وہ مجھے بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے رخسار بچپن کی تازگی کھو چکے تھے،
और आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। अरे सुरैया, तू इतनी दुबली क्यों हो गई? मैं उसके लिए वाकई फिक्रमंद हो गई। नहीं तो बीवी जी, वो अपने हाथों को सहलाने लगी। तेरे घर में तो भैंस है, क्या तुझे पीने को दूध नहीं मिलता? अम्मी तो इतना कहती है कि पी, मगर मुझे दूध से उल्टी आती है। अब मुझे यकीन हो गया कि सुरैया जरूर बीमार है। उसका अगर अभी इलाज हो जाए तो ठीक है, वरना इन लोगों की जहालत तो उस वक्त बीमारी का एहसास दिलाती है जब खुदा को प्यारे होने के करीब हो जाए। मुझे इस इतनी प्यारी सी बच्ची पर सख्त रहम आ रहा था। चल, तुझे मैं डॉक्टर को दिखा लाऊं, अपनी अम्मी को भी साथ ले ले। तौबा तौबा, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास? मुझे उसके नाम से भी डर आता है। टीका लगा देते हैं। मेरी छोटी बहन को टीका लगाया था तो 2 दिन बाद मर गई थी। मेरी अम्मी अब तक याद करके रोती है। उसने बड़े बूढ़ों की तरह ठंडी सांस भरी। तो फिर तू कुछ दिन अपने घर आराम कर, इतने दिनों के लिए मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगी, मैंने मशवरा दिया। मगर सुरैया का पीला चेहरा और भी पीला हो गया। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी, फिर एकदम फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। आप मुझे निकाल रही हैं? मुझे तो आपसे प्यार है बीबी जी, मैं इस घर में किसी को काम करने ना आने दूंगी, उसने हिचकियों और सिसकियों के दरमियान कहा, और फिर अपना चेहरा ओढ़नी में छुपाकर इस तरह बैठ गई जैसे बहुत थक गई हो। अरे पागल, तुझे कौन निकाल रहा है? मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और सर पर हाथ फेरने लगी। भला मैं अपनी सुरैया को निकाल सकती हूं? वह आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। आज पहली बार वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। उसके कपड़ों से ऐसी सख्त बिसांद आ रही थी कि मैंने मुश्किल से आती हुई उपकाई को रोका। मैंने तो कभी ये ख्याल ही न किया था कि उसके कपड़े इतने गलीज होते हैं, और ये भी न देखा कि वो जब से आई है उसके तन पर यही जोड़ा होता है। शाबाश, रोते नहीं, अब बैठ जाओ। जब वो बैठ गई तो मैंने उसे नसीहत की कि वो रोज नहाया करे और दूसरे तीसरे दिन कपड़े बदला करे। गंदे रहने से भी सेहत खराब होती है। घर में बड़े कपड़े हैं बीबी जी, घर जाकर ये कपड़े उतार देती हूं और दूसरे पहन लेती हूं। ये कपड़े तो गंदा काम करने के वक्त पहनती हूं। फिर तो ठीक है। वो जरा देर बैठी रही और फिर चली गई। उसके जाने के बाद मैं बराबर सोचती रही कि आखिर मैंने सुरैया को हटाने की बात ही क्यों की। अगर मैंने ये बात न की होती तो कितना अच्छा होता। सुरैया के आंसू सारा दिन मेरे लिए अजाब बने रहे। बहरहाल मैंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि कल जब वो आएगी तो उससे खूब मोहब्बत से बातें करूंगी। दूसरे दिन सुरैया आई और जब काम खत्म करके जाने लगी तो मैंने उसे बैठा लिया, मगर अभी कोई बात न करने पाई थी कि उसकी दादी आ गई और सुरैया के करीब बैठ गई। काम ठीक होता है बीबी जी? बिल्कुल ठीक। मैं तो कहती हूं कि ऐसा काम और कोई कर ही नहीं सकता। सुरैया की तारीफ करके मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बड़े फखरिया अंदाज से मुस्कुरा रही थी। अब तू जा ना, सुरैया ने अपनी दादी को ठोका दिया। घर में कितने बहुत से काम होते हैं, यहां एवी बैठी है। सुरैया की दादी जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही। वो मेरी तरफ टुकर टुकर देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आज कोई ऐसी बात थी जिसे मैं किसी तरह भी न समझ पा रही थी। बेबी जी, उसकी दादी ने मुझे हौले से पुकारा। क्या बात है? बेबी जी, सुरैया की तनख्वाह से 5 रुपए पेशगी दे दें। कल से घर में रोटी नहीं पक्की। अब तो भूखे पेट काम भी नहीं होता। वो जाने और क्या कहने वाली थी। उसकी आवाज में कैसी इल्तिजा थी, मगर सुरैया तो एकदम बिफर कर उठ खड़ी हुई और मेरे कुछ कहने से पहले ही अपनी दादी पर झपट पड़ी। वो अपनी पूरी ताकत से दादी को मार रही थी, नोच रही थी और साथ साथ चीखती जा रही थी। बेशर्म नहीं तो अभी से मांगने लगी। सब्र ना आया तुझे? तेरे कुंबे ने भी कभी किसी से कुछ मांगा था? अल्लाह करे तू भूखी मरे, तेरी लाश उठे और तू। मैंने खींचकर सुरैया को अलग करना चाहा मगर वो ना हटी। उसने अपनी दादी का मुंह नाखूनों से खुरच खुरच कर खून निकाल दिया था। उसकी दादी कैसी खामोशी से बैठी पिट रही थी। उसने जरा सी भी मुज़ाहमत न की, बस उसकी मैली मैली आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैंने सुरैया को खींचकर अलग किया तो वो मुंह छुपाकर जोर जोर से रोती हुई बाहर भाग गई।
میں حیران کھڑی تھی. میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. آخر بات کیا ہے سریا کی دادی؟ کچھ نہیں بی بی جی، جب سے برا وقت پڑا ہے تو 4 فاقے کاٹے ہیں، پر سریا کی یہی ضد ہوتی ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو، چاہے مر جاؤ. وہ سسک کر روئی اور پھر اپنے چہرے پر سے خون پوچھنے لگی. بی بی جی، ہم لوگوں نے کبھی یہ مہتروں والا کام نہیں کیا تھا. ہمارے گاؤں میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا. اپنی بھینس تھی، اپنا گھر تھا، اپنی تھوڑی سی زمین بھی تھی جس پر سریا کا ابا لہسن، پیاز اور سبزیاں بوتا، پھر انہیں شہر لا کر بیچ دیتا. پیسے کی کمی نہ تھی. پھر زمینداروں کی زمینوں پر بھی کام کرتا تھا. سال تک کھانے کو کنک مل جاتی. لحاف گدوں سے بکسے بھرے پڑے تھے. سریا کو اس کا ابا رانیوں کی طرح رکھتا تھا. پھر بی بی جی، راتوں رات پتہ چلا کہ لڑائی ہو گئی. ہندوستان کی فوجیں آ گئیں. بس جو ایک جوڑا کپڑا تن پر تھا اسی حالت میں بھاگ کر لاہور آ گئے. یہاں کب سے جھونپڑا ڈال کر پڑے ہیں. جب دوسری عورتوں نے بھوکے مرتے دیکھا تو اس کام پر لگا دیا. پر سریا اب تک اپنے کو گاؤں والی سریا جانتی ہے. 4 دن بھی بھوکی رہے تو کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے. پر میں بوڑھی. وہ پھر رونے لگی. میں دم بخود بیٹھی تھی. میری کچھ ایسی کیفیت ہو رہی تھی کہ نہ بولا جاتا نہ رویا جاتا. میرے دل میں بس دکھ کی لہریں سی اٹھ رہی تھیں. میں کیسی بے تاب تھی کہ سریا کو اپنے کلیجے سے لگا لوں. میں بڑی مشکل سے اٹھی اور 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ اسے دے دی اور اپنی طرف سے بھی 10 روپے دے دیے. اس سے تم اپنے لیے آٹا خرید لینا. وہ مجھے دعائیں دیتی اور چہرے سے خون صاف کرتی ہوئی چلی گئی. سریا پھر کبھی میرے گھر نہیں آئی. میں کتنے دن تک اس کا انتظار کرتی رہی. اسے خوابوں میں دیکھتی رہی. فوجیں واپس چلی گئیں. بے گھروں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت بھی مل گئی. میرے ہاں کئی مہترانیاں آئیں اور چلی گئیں، مگر آج بھی جب وہ کچھ مانگتی ہیں تو مجھے سریا کی آواز سنائی دینے لگتی ہے. اپنے گھر بڑا کچھ ہے بی بی جی. محترمہ خدیجہ مستور کے افسانے سریا کو خالد حمید سنا رہے تھے.